ساس کا رویہ بہتر ہو جائے گا، جیٹھانی کا رویہ بہتر ہو جائے گا، خاوند کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا۔ ساس اور بہو کے جھگڑے ڈنڈے اور پتھر ایک دوسرے کو نہیں مارتی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عقبۃ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، من نجات یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نجات کس چیز میں ہے؟ نجات فتنوں سے نجات، پریشانیوں سے نجات، نفس اور شیطان کے فریب اور مکر سے نجات، اللہ کے قہر اور غضب سے نجات۔ کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے نجات مل جائے، فتنوں سے بچوں، اللہ کے قہر و غضب سے بچوں، مشکلات اور پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا 3 نکاتی فارمولہ بتایا۔ اگر کوئی بندہ ان 3 امور کا اہتمام کر لے، وہ فتنوں سے بچ جائے گا، وہ پریشانیوں سے بچ جائے گا، وہ اللہ کے قہر اور غضب سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے۔ یہ پہلا عمل ہے۔ آپ حضرات کو پتہ ہونا چاہیے، بہنیں بیٹیاں بھی بیان سن رہی ہیں کہ ہماری 80% پریشانیاں ہماری زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہیں۔ اگر گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے تو زبان کا غلط استعمال ہے، جس نے گھر کو تنور کی طرح گرم کر رکھا ہے۔ ساس اور بہو کے جھگڑے ڈنڈے اور پتھر ایک دوسرے کو نہیں مارتی، زبان ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے سامنے چلاتی ہیں۔ دیورانی اور جٹھانی کی لڑائی بھی زبانی کلامی ہوتی ہے، اینٹ اور پتھر تک تو نوبت نہیں جاتی۔ میاں بیوی کے درمیان کے جھگڑے بھی ایسے ہوتے ہیں، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میاں ہاتھ اٹھاتا ہے یا ڈنڈا استعمال کرتا ہے، ورنہ عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ بیوی نے بات کر لی تو خاوند نے بات کر لی، تو باتوں باتوں میں گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ زبان کے غلط استعمال نے اس دنیا کو جہنم کدہ بنایا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا، نجات چاہیے، بس ایک کام کر لو کہ اپنی زبان کو قابو کر لو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا، من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کر لی وہ نجات پا گیا۔ جب بھی زبان چلتی ہے غلطی ہوتی ہے، جس نے زبان کو قابو کر لیا، خاموشی اختیار کر لی، وہ نجات پا گیا۔ ساس نے کوئی بات کر لی، بہو نے زبان کو تالا لگایا، زبان بند کر دی، بات ختم ہو گئی۔ بہو نے کوئی غلط بات کر لی، ساس نے برداشت کر کے اپنے منہ کو بند کر دیا، بات ختم ہو گئی۔
یہ جو ہمارے مسائل ہوتے ہیں یہ تب بڑھتے ہیں جب ایک بندہ بولے تو اگلا اس سے بڑھ کے بولے، تو پھر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا ہے، شیطان تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور بندے آپس میں الجھ رہے ہوتے ہیں۔ میرے محبوب نے بہت آسان نسخہ بتایا، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، انؤاخذ بما نتکلم بہ، اللہ کے نبی ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس پر ہماری پکڑ ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثقلتک امک یا معاذ، معاذ تجھے تیری ماں روئے، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، قیامت کے دن اکثر لوگوں کو زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں اوندھے منہ ڈالا جائے گا۔ اور میرے بھائیوں، میری بہنوں اور بیٹیوں، یاد رکھیں جب تک ہم اپنی زبان پہ قابو نہیں پائیں گے تب تک ہم نجات نہیں پائیں گے۔ یاد رکھیں، نہ راتوں کی عبادات بندے کی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں، نہ دن کے روزے اور دینی خدمات بندے کو بچا سکتی ہیں، جب تک کہ بندہ اپنی زبان کو قابو نہ کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، یہاں ایک خاتون ہے جو پوری رات نماز پڑھتی ہے، ہر دن روزہ رکھتی ہے، بس غلطی یہ ہے کہ اپنی زبان کے استعمال میں بے احتیاطی کرتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا خیر فیہا، لا خیر فیہا، ہی فی النار، ایسی عورت میں کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، کوئی خیر بھلائی نہیں ہے، یہ جہنم میں جائے گی، یہ جہنم میں جائے گی۔ پوری رات عبادت کرنے والی، ہر دن روزہ رکھنے والی، زبان کے استعمال میں بے احتیاطی، فرمایا جہنم میں جائے گی۔ پھر کسی نے عرض کیا، اللہ کی نبی یہاں ایک اور خاتون ہے، زیادہ نفل عبادات تو نہیں کرتی، زیادہ نفل روزے تو نہیں رکھتی، البتہ زبان کے استعمال سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم ہی فی الجنہ، جی ہاں یہ جنت میں جائے گی، یہ جنت میں جائے گی۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب تک زبان پہ کنٹرول نہیں ہوگا تب تک ہم نجات نہیں پا سکیں گے۔ اور خاص طور پہ زبان کے استعمال کے سلسلے میں خواتین کا معاملہ زیادہ پریشان کن ہے کہ ان کی زبان میں بے احتیاطی زیادہ ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، عید الفطر کا دن تھا یا عید الاضحیٰ کا دن تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو خطاب فرمایا، فرمایا یا معشر النساء تصدقنا، عورتوں کی جماعت تم صدقہ کثرت سے کیا کرو، فإنی اریدکن اکثر اہل النار، کیونکہ مجھے جہنم میں مردوں کی بنسبت خواتین کو زیادہ دکھایا گیا ہے، میں نے جہنم میں خواتین زیادہ دیکھی ہیں مردوں کی بنسبت۔ فقلنا وبما یا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا، اللہ کے نبی ایسا کیوں ہے، مردوں سے زیادہ خواتین جہنم میں کیوں جائیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو تم لعن طعن بہت کرتی ہو، جب ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے ایک دوسرے کے سامنے ایسے چن چن کے الفاظ لاتی ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ کہاں سے اس کے دل میں القاء ہوئے۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسا کہ جب پڑوس میں کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو یہ بڑے غور سے وہ الفاظ سنتی ہیں، وہ لڑائی جب ہوتی ہے تو الفاظ سن کے محفوظ کرتی ہیں، یاد کرتی ہیں
کہ کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. پھر جب الفاظ زیادہ سارے جمع ہو جاتے ہیں، ذخیرہ الفاظ جمع ہو جاتا ہے، پھر سوچتی کوئی موقع نہیں بن رہا، پھر موقع بنانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر گھروں کے اندر فساد برپا ہو جاتا ہے. چن چن کے الفاظ لانا اور دوسروں کی دلوں میں پیوست کرنا، ان کو ایذا پہنچانا، یہ پسندیدہ مشغلہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکثرن اللعنہ، یہ جو تم لعن طعن کرتی ہو، اس کی وجہ سے خواتین مردوں کی بنسبت میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی. لعن طعن بہت کرتی. دوسرا تکفرن العشیر، تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو. یہ ناشکری اس صنف کے اندر بہت پائی جاتی ہے. خود صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان کے ساتھ پوری زندگی احسان بھلائی کرتے رہیں، احسان بھلائی کرتے رہیں. ثم رأت منک شیئا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پوری زندگی ان کے ساتھ احسان بھلائی کرتے رہیں. ثم رأت منک شیئا، پھر آپ کی طرف سے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو ان کو ناگوار گزرے، فوراً کہہ دیتی ہیں ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کبھی بھی آپ سے کوئی خیر بھلائی نہیں دیکھی ہے. یہ حضور نے فرمایا ہے. خواتین کے اندر یہ ناشکری بہت پائی جاتی ہے. ہم کبھی غور کر لیں، بہنیں بیٹیاں بھی غور کر لیں. جب آدمی کی شادی ہوتی ہے وہ بھرپور جوان ہوتا ہے، پورے جسم میں ایک بال بھی سفید نہیں ہوتا، اور قد صنوبر کے درخت کی طرح بالکل سیدھا ہوتا ہے. لیکن جو ہی شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد بچے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر یہ گھر کے تفکرات اور یہ کام کاج اور یہ پریشانیاں بہت تیزی کے ساتھ بندے کو بڑھاپے کی طرف لے جا رہی ہوتی ہیں. گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، طوفان ہو، صحت ٹھیک ہو، صحت خراب ہو، ہر حال میں خاوند نے صبح کے وقت گھر سے نکلنا ہوتا ہے. شدید گرمی میں، شدید سردی میں بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہوتا ہے. 8-10 گھنٹے کام کرنے کے بعد جو کچھ کماتا ہے اپنی جمع پونجی لا کے بیوی کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. بیوی ملکہ کی طرح گھر میں بیٹھ کے سکون اطمینان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. اور تھوڑے سالوں کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ بھائی ان کو انزائٹی ہو گئی، اس کو ٹینشن کا مریض بن گیا، اس کو شوگر ہو گئی، اس کو بلڈ پریشر ہو گیا. یہ سارے مسائل یہ ذہنی تفکرات کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا. آخر میں بیوی نے، بچوں نے یہی کہنا ہوتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. یہ جو ناشکری ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. جہاں شریعت مطہرہ کی تعلیمات ہیں کہ اللہ کے احسانات کا اعتراف کرنا اور شکر ادا کرنا ضروری ہے، وہاں بندوں کے احسانات کا اعتراف کرنا، ان کا شکریہ ادا کرنا بھی شریعت کی تعلیمات میں سے ہے. تو خواتین کے بارے میں فرمایا 2 وجہ سے یہ جہنم میں زیادہ میں نے ان کو دیکھا ہے. ایک یہ کہ لعن طعن بہت کرتی ہیں، دوسرا یہ کہ خاوندوں کی ناشکری کرتی ہیں. تو میرے بھائیو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا جو 3 نکاتی فارمولہ بتایا تھا، ان میں سے پہلی بات املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو کر لیں. زبان کے استعمال میں احتیاط کریں، اور جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں تو ان کے لیے شدید وعید ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہے اور عیب گو ہے. عیب جو، لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، قرید کے معلوم کرتے ہیں کہ پتہ نہیں فلاں کے گھر میں کیا ہوا تھا، اور فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، اور فلاں کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا تھا.
ایسے تحقیق و تفتیش کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے شریعت کا مسئلہ معلوم کر رہا ہوتا ہے، مزاج بنا ہوتا ہے لوگوں کی کمزوریوں کی تحقیق و تفتیش کرتے رہنا۔ پھر جو ہی کسی کی کوئی کمزوری مل جاتی ہے تو اس کو ایسے لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جیسے کوئی بندہ ثواب کی نیت سے کسی کو دین کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ پتہ ہے آپ کو فلاں کے ہاں کیا ہوا تھا، فلاں نے کیا کیا تھا، فلاں کے بیٹے نے کیا تھا، فلاں کے گھر میں کیا مسئلہ پیش آیا، ایسے لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ عیب جو لوگوں کے عیوب تلاش کرنے والا، عیب گو لوگوں کے عیوب دوسروں کے سامنے کھول کھول کے بیان کرنے والا، اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے۔ ویل کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے، اس وادی میں اتنا شدید عذاب ہے کہ خود جہنم بھی روزانہ 70 مرتبہ اس وادی سے پناہ مانگتی ہے۔ جس کے عذاب سے خود جہنم روزانہ 70 مرتبہ پناہ مانگے، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے والے، پھر دوسروں کے عیوب کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے۔ بہت بری خصلت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے، اپنے کرتوتوں کا جائزہ لے۔ دوسروں کی طرف دیکھنے کے لیے بندہ فارغ بھی نہیں ہوتا۔ ہم فارغ تب ہوتے ہیں جب ہمیں اپنے عیوب نظر نہیں آتے، لہٰذا دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا، کوریدنا، معلوم کرنا، پھر آگے بیان کرنے والوں کے لیے وعید شدید ہے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیں، کسی مسلمان کی جان کا نقصان کرنا یہ اللہ کے قہر اور غضب کو متوجہ کرنے کے مترادف ہے۔ کسی کی عزت کا نقصان کرنا اللہ کے قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ ایک مسلمان کی جان محفوظ، ایک مسلمان کی عزت محفوظ۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، 1.25 لاکھ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مینا کے میدان میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو الا ان دماءکم واعراضکم واموالکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا۔ سنو سنو او لوگو، تمہارا خون، تمہاری عزت، تمہارا مال تمہارے درمیان ایسا محترم ہے جیسا کہ آج کا دن جو عید الاضحیٰ کا دن ہے یہ محترم ہے، یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین محترم ہے، ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے۔ جیسے ذوالحجہ کا مہینہ محترم ہے، مکہ مکرمہ کی سرزمین محترم ہے، ایسے ہی تمہاری جان محترم ہے، تمہاری عزت محترم ہے۔ کسی مسلمان کو حق نہیں پہنچتا کہ دوسرے مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کے سامنے کھڑے تھے اور بیت اللہ کو خطاب کر کے فرما رہے تھے، بیت اللہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تیری عزت اور تیرا تقدس بہت زیادہ ہے، لیکن ایک مسلمان کی عزت اور تقدس تجھ سے بڑھ کے ہے۔ ایک مسلمان کی عزت بیت اللہ کی عزت سے زیادہ محترم ہے، ایک مسلمان کا تقدس بیت اللہ کے تقدس سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی بندہ مسجد کی بھی حرمتی کرے پورا زمانہ اس پر لعن طعن کرے گا، اور ایک مسلمان کی عزت کو نقصان پہنچانا ہم بال کے برابر بھی کوئی غلط کام نہیں سمجھتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ کریں کہ دوسروں کی عزت کو نقصان پہنچے۔ زبان کے استعمال میں احتیاط کریں۔ خواتین کے اندر بڑی کمزوری ہوتی ہے، غیبت کرتی ہیں، دوسروں کی برائیاں بیان کرتی ہیں، یا پھر کوئی سامنے موجود ہے تو اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ کسی کی کالی رنگت کا مذاق اڑایا، کسی کے چھوٹے قد کا مذاق اڑایا، کسی کے
पुराने जूतों का मजाक उड़ाया। ये उनका महबूब मशगला होता है, हर आने वाले के दिल में अपनी जबान की तीर पैवस्त करना और उनको ईजा पहुंचाना, ये परवाह ही नहीं करती कि हम क्या गलती करती। अब मैं आपको बताऊं कि बंदे के अंदर कुछ कमजोरियां वो होती हैं जिनको छुपाया नहीं जा सकता, वो सारी दुनिया को मालूम होती हैं, और कुछ कमजोरियां वो होती हैं जो लोगों की निगाहों से मस्तूर और पोशीदा होती हैं। तो जो कमजोरियां छुपी हुई हैं, किसी को पता ही नहीं है, उनकी पर्दादरी करना और लोगों के सामने खोलना, ये तो है ही मजमूम और हराम। वो कमजोरियां जो सारी दुनिया को मालूम हैं, उनका तज़किरा करना शरीयत इसकी इजाजत नहीं देती। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थी। फरमाती है, एक खातून आई, खातून ने मसला पूछा, फिर चली गई। तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, अल्लाह के नबी, आपने देखा नहीं इस खातून का कद कितना छोटा था, इस खातून का कद कितना छोटा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा आपने ऐसी जहरीली बात की है, अगर इस बात का जहर 7 समुंदरों में मिला दिया जाए, 7 समुंदर भी जहरीले हो जाएंगे। क्या बात की थी? कद छोटा है। अब कद का छोटा होना, एक तो इसमें बंदे का अपना अमल दखल होता नहीं है, ये तो खुदाई तख्लीक है, किसी को बड़ा कद दिया, किसी को छोटा कद दिया। फिर वो छोटा कद, ये कोई ऐसी कमजोरी तो नहीं है जिसको छुपाया जा सके, ये तो सारी दुनिया को मालूम है। तो वो कमजोरी जो सारी दुनिया को मालूम है, उसका तज़किरा करना इतना बुरा है कि हुजूर ने फरमाया कि 7 समुंदरों में इस बात का जहर मिलाया जाए, 7 समुंदर भी जहरीले हो जाएंगे। तो जो कमजोरियां लोगों की निगाहों से पोशीदा होती हैं, लोगों को पता ही नहीं होता, हम की इज्जत का नुकसान करते हुए ऐसे खोल खोल के लोगों के सामने बयान करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हम कितना बड़ा जुर्म कर रहे होते हैं। ज़ुबान को काबू कर लें। हुजूर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन असा अन यकूनु खैरम मिनहुम। एक कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए। सुने ये कुरान अज़ीमुश्शान, एक आदमी दूसरे आदमी का मजाक न उड़ाए, एक खातून दूसरी खातून का मजाक न उड़ाए। ठीक है, ये तो हमें पता है। हम कई मर्तबा पूरी बिरादरी का मजाक उड़ाते हैं, किसी पूरी कौम का मजाक उड़ा, फलां बिरादरी ऐसी है, और उसके खिलाफ बातें करते हैं और उनकी कमजोरियां बयान करते हैं, और फलां बिरादरी ऐसी है। ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन, किसी कौम का मजाक न उड़ाए। अच्छा, ये बात तो हो गई, इसमें मर्दों को भी खिताब है, खवातीन को भी खिताब है, लेकिन आगे अल्लाह ताला ने खवातीन का अलग तज़किरा फरमाया, वला निसाउम मिन निसाइन असा अन यकुन्न खैरम मिनहुन्ना। खवातीन दूसरी खवातीन का मजाक न उड़ाएं। ये खवातीन का तज़किरा अलग इसलिए किया है कि इनके अंदर ये बीमारी बहुत पाई जाती है, दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों का इस्तेहज़ा करना, दूसरों को ताने देना, ये इनका महबूब मशगला है। तो हुजूर ने फरमाया, 3 बातें फरमाई। पहली बात, अमलिक अलैका लिसानक, अपनी जबान को काबू कर लो, फितनों से बच जाओगे, लड़ाई झगड़ों से बच जाओगे। मैं अपनी बहनों और बेटियों से गुजारिश करता हूं कि आप जो अपने घर में खुदकुशी के मंसूबे बना रही हैं, जहर की गोलियां खाने के मंसूबे बना रही हैं, सुनिए, ये आपका खूबसूरत घर, ये जन्नत नजीर घर, ये आपकी अपनी जबान ने आपके लिए जहन्नम का दा बनाया हुआ है। आप 1 हफ्ता तजर्बा कर ले, सिर्फ 1 हफ्ता, अपनी जबान को ताला लगाएं। सास जो कहती है तो कहती रहे, जेठानी जो कहती रहे तो कहती रहे, खामन जो बात करे तो करता रहे। आप अपनी जबान को ताला लगाएं,
ایک ہفتے کے بعد آپ واضح تبدیلی محسوس کر لیں گی گھر کے افراد کے رویے میں. ساس کا رویہ بہتر ہو جائے گا, جٹانی کا رویہ بہتر ہو جائے گا, خامن کا رویہ بھی بہتر ہو جائے گا. اپنے لیے گرد و پیش کے حالات کو درست کرنے کے لیے اپنی زبان کو سنبھالنے سے زیادہ مؤثر نسخہ دوسرا کوئی نہیں ہے. تجربہ کرنے والی بات ہے, ایک ہفتے کے لیے تجربہ کر لے, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ساس کئی مرتبہ, ایک طرف تو ساس بیچاری کا حال یہ ہے کہ بالکل گوشائی تنہائی میں اس کو دھکیل دیا گیا ہے, کیونکہ اس کی زبان چلتی ہے. زبان کب تک برداشت ہوگی؟ نہ بہو برداشت کرتی ہے. آخرکار بیٹی بھی تنگ آ جاتے ہیں کہ امی آپ ہر وقت بولتی رہتی ہو, آپ ہر وقت بولتی رہتی ہو. اور وہ بیچاری ایک تو عادت سے مجبور ہوتی ہے کہ وہ بولتی ہے, پھر اوپر سے کوئی قریب آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ بولتی ہے. اگر یہ بوڑھی اماں ایک ہفتے کے لیے تھوڑا سا بولنا کم کر دے یا مکمل بولنا ختم کر دے, میٹھی بات کے علاوہ کوئی کڑوی بات نہ کرے, یقین کرے ہفتے کے اندر اندر بہو بھی قریب آ جائے گی, بیٹے بھی قریب آ جائیں گے, گھر کے اندر اس کو خود جنت کی ایک نشانی نظر آ جائے گی. املک علیک لسانک, زبان کو قابو کر لے. دوسری بات حضور نے فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ, اپنے گھر میں سنبھل کے رہو, گھر میں سنبھل کے رہو. کیونکہ جب تک بندہ اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر ہوتا ہے, ہزار فتنوں سے, ہزار پریشانیوں سے بچا ہوا ہوتا ہے. جو ہی یہ گھر کی چار دیواری سے باہر نکلتا ہے, فتنے منہ کھولے بیٹھے ہوتے ہیں, فوراً بندے کو دبوچ لیتے ہیں اور گھیرے میں لے لیتے ہیں. حق بنتا ہے کہ ہم فتنوں سے بچاؤ کے لیے اپنے گھروں کے اندر پناہ لے لیں. آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عقبہ بن عامر کو فرمایا گھر میں سنبھل کے رہو. وہ کون سا زمانہ تھا؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. وہ صحابہ کرام کا پاکیزہ ماحول تھا جس کو حضور نے خود خیر القرون فرمایا ہے. تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ. فتنے نہیں تھے, الحاد نہیں, لادینیت نہیں, بے حیائی نہیں, فحاشی نہیں, ہر اعتبار سے وہ خیر کا زمانہ تھا. اس زمانے میں حضور نے فرمایا کہ گھر میں سنبھل کے رہو, فتنوں سے بچے رہو گے, پریشانیوں سے بچے رہو گے. اگر اس زمانے میں گھر میں سنبھل کے رہنا ضروری تھا تو آج کے زمانے میں اپنے آپ کو گھر میں سنبھال کے رکھنا کتنا ضروری ہوگا. والدین بیچارے روتے رہتے ہیں کہ بیٹے کو گھر میں چین نہیں آتا ہے, کھانا کھا لیتا ہے پھر بھاگ جاتا ہے, پھر آ کے کھانا کھا لیتا ہے پھر نکل جاتا ہے. والدین کو پتا ہے کہ جب تک بیٹا گھر میں ہوتا ہے فتنوں سے بچا ہوا ہوتا ہے, جو ہی گھر سے باہر نکل جاتا ہے بس فتنوں کا شکار ہو جاتا ہے. خواتین بیچاری رو رہی ہیں کہ خامند گھر میں ٹکتا نہیں ہے, رات کا کھانا کھا لیا پھر گھر سے باہر نکل گیا, 11 بجے 12 بجے تک باہر پھرتا رہتا ہے, پتہ نہیں کہاں پھرتا ہے. خواتین کو پتا ہے کہ جب تک خامند گھر میں ہوتا ہے فتنوں سے بچا ہوا ہوتا ہے, جو ہی گھر سے باہر نکلتا ہے پریشانیاں, مصیبتیں, مشکلات اس کو گھیرے میں لے لیتی ہیں. اپنے گھر کی چار دیواری بہترین حفاظتی حصار, پریشانیوں سے بچے رہیں گے, فتنوں سے بچے رہیں گے. اور میرے بھائیو, اگر دور نبوت میں حضور نے یہ نسخہ بتایا تھا, آج اس نسخے پر عمل کرنا کتنا ضروری ہوگا. اور میں اگلی بات کروں کہ اگر میرے محبوب نے مردوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے آپ کو گھر میں سنبھال کے رکھو, تو بہنوں اور بیٹیوں کے لیے گھر میں پناہ لینا اور اپنے آپ کو محصور کرنا کتنا ضروری ہوگا. بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کتنا ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو گھر میں سنبھال کے رکھیں. آپ حضرات کو اچھی طرح پتا ہے ہمارا معاشرہ اتنا برباد ہو چکا ہے کہ بندہ تو کھول کے بتا بھی نہیں سکتا کہ معاشرے کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے. نوجوان پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں. انٹرنیٹ نے واقعی ان کا دماغ خراب کر دیا ہے. دیکھ رہے ہوتے کچھ مل جائے جس کو وہ اپنی درندگی کا نشانہ بنائے. بڑی عمر کی مل جائے تو 15 سال کی مل جائے, کوئی 10 سال کی مل جائے, کوئی 7 سال کی بچی مل جائے.
اس کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے آپ کی اسی معاشرے کے اندر. کیوں؟ پاگل ہو جاتا ہے بندہ. جب پاگل ہو جاتا ہے پھر وہ انسان نہیں رہتا، انسانیت سے وہ گر جاتا ہے، وہ درندہ بن جاتا ہے، درندوں سے بدتر بن جاتا ہے. اور آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، خواتین شکوہ کرتی ہیں، سوشل میڈیا پہ لوگ مردوں کو لعن طعن کا نشانہ بناتے ہیں. میں مانتا ہوں مردوں کی غلطی ہے، جوانوں کی غلطی ہے، لیکن جب معاشرے کے حالات ہمارے سامنے ہیں تو ضرورت کیا ہے کہ بیٹیاں گھروں سے باہر نکلتی ہیں اور اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتی ہیں. کوئی اکا دکا واقعہ پیش آئے تو پھر تو ہم سمجھتے ہیں چلو بہنوں نے غلطی کر لی، بیٹیوں نے غلطی کی. لیکن جب آئے روز اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں تو بہنیں اور بیٹیاں بے پردہ باہر نکلتی ہیں، بن ٹھن کے غیروں کو خود دعوت نظارہ دے رہی ہوتی ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ پھر ادھر بھی تو پاگل ہیں اور درندے بنے ہوئے ہیں. تو میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے آپ کو گھر کے اندر محفوظ کر لیں. میرے بھائیو، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، آپ اعداد و شمار کا مطالعہ کریں. 95% واقعات جو درندگی کے ہوتے ہیں وہ گھر کی چار دیواری سے باہر واقع پیش آتے ہیں. گھر کے اندر تو شاید 5% واقعات ہوں گے کہ درندے گھر کے اندر گھس گئے، ورنہ عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں خود اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کے باہر چلی جاتی ہیں. تو 95% واقعات گھر کی چار دیواری سے باہر پیش آتے ہیں. گویا کہ اگر بہنیں اور بیٹیاں اپنے آپ کو گھر کی چار دیواری کے اندر محصور کر لے تو 95% واقعات کا تو سدباب کیا جا سکتا ہے نا. وہ 5% واقعات وہ بھی بہت کم. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آج سے 14 صدیاں پہلے جب خیر کا زمانہ تھا، عفت اور پاک دامنی کا زمانہ تھا، صحابیات کو حکم دیا تھا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، اپنے گھروں میں قرار پکڑ لو، گھروں سے باہر نہیں جانا. اس زمانے میں اگر خواتین کو حکم تھا تو آج یہ حکم کتنا ضروری ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ام المؤمنین تھی، امت کی ماں، لیکن حضور کی وفات کے بعد اپنے آپ کو ایک چھوٹے سے حجرے کے اندر محدود کر رکھا تھا، حجرے سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی. کسی نے کہا الا تحجین وتعتمرین، جیسے عام لوگ حج اور عمرہ کرتے ہیں آپ حج اور عمرہ کیوں نہیں کرتی؟ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے اتنا دور تو نہیں ہے، آپ آسانی سے حج بھی کر سکتی ہیں، عمرہ بھی کر سکتی ہیں. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا قد حججت واعتمرت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کیا تھا، اسی حج کے سفر میں میں نے عمرہ کیا تھا. والآن امرنی ربی ان اقر فی بیتی، اب میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں قرار پکڑ لوں. راوی کہتا ہے کہ واللہ، قسم ہے خدا کی، ما خرجت من باب حجرتها حتی اخرجت جنازتها، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے حجرے کے دروازے سے باہر نہیں نکلی یہاں تک کہ ان کا جنازہ نکال دیا گیا. اللہ نے فرمایا گھر میں قرار پکڑ لو، نہیں نکلی. نفل حج کے لیے نہیں جا رہی تھی، نفل عمرے کے لیے نہیں جا رہی تھی، پوری زندگی اپنے آپ کو حجرے کے اندر محدود کیا تھا. اور یہ کون تھی؟ یہ ام المؤمنین تھی، ان کی عزت کا کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ تو امت کی ماں تھی. پھر خیر کا زمانہ تھا، انہوں نے اپنے آپ کو اتنا محتاط طریقے سے سنبھال کے رکھا ہوا تھا. تو آج بہنوں اور بیٹیوں کے لیے اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا ضروری ہو. میں بہنوں بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے اوپر ترس کھائیں، اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ باہر کے لوگوں میں حیا ہے اور میری عزت اور اس کا عصمت کی حفاظت کریں گے تو یہ خام خیالی ہے. اپنے آپ کو آپ نے خود بچانا ہے. گھر سے باہر نکلنے کی جسارت نہ کریں الا یہ کہ بہت شدید مجبوری ہو. اور اگر مجبوری ہو تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو پھر اپنے آپ کو سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل مستور کر کے، مکمل چھپا کے گھر سے باہر نکلے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کی اس روشن خیالی کے دور میں
کہا جاتا ہے کہ خواتین کو جو برقعے کا حکم دیا جاتا ہے یہ تو خواتین کی تحقیر ہے، خواتین کے شان کے خلاف ہے۔ کوئی خاتون کوئی ایسی حقیر چیز ہے کہ اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ میں دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ حقیر نہیں ہے خاتون، مسلمان بیٹی قیمتی ہے اور قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ آپ بازار سے سبزی خریدتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے۔ آپ پھل خریدتے ہیں، چھپانے کی کوشش نہیں کرتے، کم قیمت ہے۔ لیکن اگر آپ بینک سے اپنا چیک کیش کروا کے لائیں تو کون سا بندہ ہے جو سفید شاپر میں 5-10 لاکھ روپے ایسے لٹکاتا ہوا لہراتا ہوا لے کے آتا ہے؟ کوئی نہیں لے کے آتا۔ جیسے آپ 1 کلو سیب لے کے آتے ہیں ایسے آپ 5-10 لاکھ روپے لٹکاتے ہوئے لا سکتے؟ نہیں لاتے، چھپاتے ہیں۔ پہلے تو خاکی رنگ کے لفافے میں بند کر دیتے ہیں، پھر اوپر اخبار لپیٹتے ہیں، پھر اوپر رومال لپیٹتے ہیں، پھر بغل میں پکڑ کے دائیں بائیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کسی نے مجھے دیکھا تو نہیں ہے، کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا۔ بھائی یہ پیسے کوئی حقیر چیز ہے جس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے؟ نہیں، یہ قیمتی ہے، قیمتی چیز کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ شریعت مطہرہ اگر کہتی ہے کہ مسلمان بیٹی اپنے آپ کو چھپا کے رکھے، اس لیے کہ مسلمان بیٹی قیمتی ہے، قیمتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے اس روئی زمین پر کتابیں تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن کسی کتاب کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ صرف ایک کتاب قرآن مجید ہے جس کو غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، قرآن مجید کو چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ پھر میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ روئی زمین پر عالی شان محلات، بہترین کوٹھیاں موجود ہیں۔ یہ وائٹ ہاؤس ہے تو یہ بلیک ہاؤس ہے تو یہ تاج محل ہے تو یہ فلاں محل ہے، لیکن کسی کمرے کو، کسی محل کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہیں رکھا جاتا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ بیت اللہ ایک کمرہ ہے جس کو باقاعدہ غلاف پہنا کے چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی تو بیت اللہ کو غلاف پہنا کے چھپا کے نہ رکھا جاتا۔ میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کے تذکرے تو آپ لوگوں نے بہت سنے ہوں گے، لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال لوگوں کے سامنے ظاہر کیا گیا تھا، یہ آپ کے حقیقی حسن کا 10واں حصہ بھی نہیں تھا۔ اصل حسن اللہ نے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے حسن و جمال کو لوگوں کی نگاہوں سے مستور نہ رکھتے۔ اور میں اس سے ایک قدم اور آگے بڑھ کے بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو بھی تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ اگر چھپ کے رہنا یا چھپا کے رکھنا کوئی عار کی بات ہوتی، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کو لوگوں کی نگاہوں سے مستور نہ رکھتے۔ میرے بھائیوں، میری بیٹیوں، 5 فٹ کا برقع پہن کے آپ کو کتنی بلند نسبتیں مل جاتی ہیں۔ 5 فٹ کا برقع پہن کے آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے کتاب اللہ کے ساتھ، آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے بیت اللہ کے ساتھ، آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے رسول اللہ کے ساتھ، اور آپ کی نسبت قائم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ 5 فٹ کے برقعے نے میری بیٹی تجھے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، اور تو غیروں کی باتوں سے متاثر ہو کے یہ کہتی ہے کہ یہ میری شان کے خلاف ہے اور مجھ سے برقع نہیں اٹھایا جاتا۔ اور تو نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ شریعت مطہرہ نے آپ کو کتنا قیمتی بنایا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوسرا نسخہ حضور نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، گھر میں سنبھل کے رہو، یہ نجات کے لیے ضروری ہے۔ پہلا نسخہ اپنی زبان قابو کر لو، دوسرا نسخہ گھر میں سنبھل کے رہو، بہت سارے مسائل سے، بہت ساری پریشانیوں سے بچے رہو گے۔ اور تیسرا نسخہ فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ،
اگر کبھی غلطی ہو جائے تو پھر غلطی ہونے کے بعد معافی مانگنے میں دیر نہ کرو، جتنا جلدی ہو سکتا ہے معاملے کو قابو کر لو اور معافی مانگ لو۔ ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اب بہو نے غلطی کر لی، اب غلطی کر لی تو سمجھدار بہو وہ ہوتی ہے کہ معاملے کو طول دینے کی بجائے اسی وقت معاملے کو قابو کر لے، فوراً غلطی مان لے، بس غلطی مان لی، معافی مانگ لی، مسئلہ وہیں پہ دب جاتا ہے۔ لیکن جب وہ ڈٹ جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی نہیں ہے، پھر مسئلہ تو طول پکڑتا رہتا ہے، شیطان تو پھر اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بیٹے نے غلطی کر لی، والدین سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، شاگرد نے غلطی کر لی، استاد سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، بیوی نے غلطی کر لی تو اپنے خاوند سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے، اگر ساس نے غلطی کر لی تو پھر بہو سے معافی مانگنے میں دیر نہ کرے۔ اس سے بندی کی شان گھٹتی نہیں ہے بلکہ شان بڑھتی ہے۔ آخر حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، وہ جس درخت کا پھل کھانے سے منع کر دیا تھا وہ کھا گئے، بھول ہو گئی، لیکن جو ہی احساس ہو گیا فوراً کہہ دیا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے معافی مانگی اور شیطان نے بھی غلطی کی۔ جب غلطی کی اللہ رب العزت نے تنبیہ کر دی، کہتے ہیں میں نے غلطی کہاں کی ہے، انا خیر منہ، میں نے جو کچھ کیا ہے میں نے صحیح کیا ہے، اکڑ کا مظاہرہ کیا ہے۔ آج تک شیطان پر لعنت اور پھٹکار برستی ہے۔ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، غلطی ہو جائے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، شیطان کی پیروی نہ کریں کہ غلطی بھی ہو جائے، بندہ غلطی پر ڈٹ بھی جائے اور معافی مانگنا اپنی شان کے خلاف سمجھے۔ حضور نے تیسرا نسخہ بتا دیا، آپ دفتر میں ہیں، غلطی ہو گئی، اپنے افسر سے یا اپنے باس سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ آپ مدرسے میں ہیں، غلطی ہو گئی تو اپنی استاد سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں۔ وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کے حق میں کوتاہی کر لیتا ہے، گناہ ہو گیا تو پھر اللہ سے معافی مانگنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ اللہ نہ صرف یہ کہ معاف کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والوں کو اپنے اولیاء میں شامل فرما دیتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار غلطی کرتے ہیں تو بار بار اللہ سے معافی مانگا کریں، توبہ کرنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ اللہ ہماری توبہ کے انتظار میں ہوتا ہے۔ میرے بندے کب توبہ کریں گے تاکہ میری رحمت متوجہ ہو جائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی طرف ایک قدم آگے بڑھتا ہے، اللہ کی رحمت 2 قدم آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتی۔ بندہ چل کے جاتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ دوڑ کے اس کی طرف جاتی ہے اور استقبال کرتی ہے۔ اللہ کی طرف سے معاف کرنے میں دیر نہیں ہوتی، ہم معافی مانگنے میں دیر کرتے ہیں۔ اگر ہم نے معافی مانگنے کا وتیرہ بنایا تو اللہ کے قہر اور غضب سے ہم بچے رہیں گے۔ شیطان ہمیں دھوکہ دیتا ہے کہ 1-2 گناہ ہوتے تو معافی مانگتے، کوئی 1-2 گناہ تو ہے نہیں، اتنے گناہ ہیں، کس گناہ کی معافی مانگو گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہوں کو بخشتا ہے، سارے گناہوں کو بخشتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے میرے بندے اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ زمین کی ریت کے ذرات سے زیادہ ہیں، اگرچہ تیرے گناہ سمندر کے پانی کے قطرات سے زیادہ ہیں، تیرے گناہ میرے رحم و کرم کے سمندروں سے زیادہ نہیں ہیں، آجا میرے در پہ توبہ کر لے، میں تیری توبہ کو قبول کر لوں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بندہ رحمت حق بہانہ میں جو ید اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے خطبات میں یہ بات لکھی ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس بندے کے برے اعمال بہت زیادہ ہوں گے، نیک اعمال بالکل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس بندے کو جہنم میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو فرشتے جہنم کی طرف لے جانا شروع کر دیں گے، یہ 2 قدم آگے بڑھائے گا، پھر پیچھے مڑ کے دیکھے گا، پھر 2 قدم آگے بڑھائے گا، پھر کھڑا ہوگا، پیچھے مڑ کے دیکھے گا،
थोड़ी देर के बाद फरिश्ते अर्ज करेंगे, ऐ अल्लाह ये बंदा तो सीधा जाता नहीं है, बार बार रुक रुक के पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को वापस ले आओ। जब बंदे को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे तू सीधा क्यों नहीं जाता, पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखता है। वो बंदा कहेगा ऐ अल्लाह आज मैंने जब अपने गुनाहों को देखा, मेरे गुनाह अगरचे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मुझे पता है कि मेरे गुनाह तेरे रहम करम से ज्यादा नहीं है। मैंने सोचा कि मुमकिन है अभी आपकी रहमत मुतवज्जे हो जाए। मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, शायद अब अल्लाह को मुझ पे तरस आ जाए। फिर मैं 2 कदम आगे बढ़ाता हूँ, फिर पीछे मुड़ के देखता हूँ, शायद अब अल्लाह को मुझ पे रहम आ जाए। मैं तो आपकी रहमत की उम्मीद पे पीछे मुड़ मुड़ के देखता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे अच्छा आपके दिल में अब भी मेरी रहमत की उम्मीद मौजूद है। ऐ अल्लाह तेरी रहमत की उम्मीद ही तो है कि मैं पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे फिर तू जन्नत में चला जा। फिर फरमाते हैं एक और बंदा होगा, जब उसको अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, बुरे अमाल ज्यादा होंगे, नेक अमाल थोड़े होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे तू जहन्नम में चला जा। फरिश्तों को हुक्म दिया जाएगा कि इसको जहन्नम में ले जाओ। ये बंदा फरिश्तों से भी आगे आगे जहन्नम की तरफ जा रहा होगा। फरिश्ते हैरान होंगे, अल्लाह ताला से अर्ज करेंगे ऐ अल्लाह हमने अगर किसी बंदे को जहन्नम में ले जाना होता है तो जंजीरों में बांध के जकड़ के लेके जाना पड़ता है। ये अजीब बंदा है, ये तो हमसे भी आगे आगे जहन्नम की तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएंगे मेरे बंदे को वापस ले आओ। जब बंदे को वापस लाया जाएगा, अल्लाह ताला पूछेंगे मेरे बंदे तुझे पता है कि तू कहाँ जा रहा है। हाँ अल्लाह मुझे पता है कि मैं जहन्नम में जा रहा हूँ। मेरे बंदे तुझे पता है कि जहन्नम का अजाब कितना शदीद है। हाँ अल्लाह मुझे पता है कि जहन्नम का अजाब बहुत शदीद है। फिर जहन्नम की तरफ भागे भागे क्यों जा रहे हो। ऐ अल्लाह जब तूने मुझे हुक्म दिया कि जहन्नम में चला जा, मैंने सोचा कि दुनिया में आपका हुक्म आप बारहा आपका हुक्म मानने में मैंने देर की है, कम से कम आज तो आपका हुक्म मानने में देर न हो जाए, इसलिए मैं जहन्नम की तरफ भागने लगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे अब भी आपके दिल में मेरा हुक्म मानने का जज्बा मौजूद है। हाँ अल्लाह जज्बा है तो इसलिए तो जा रहा हूँ। अल्लाह फरमाएंगे अच्छा मेरे बंदे फिर तू भी जन्नत में चला जा। रहमत हक बहाना में जोयन, अल्लाह की रहमतें बहाना तलाश करती हैं। सही बुखारी शरीफ की रिवायत है, बनी इसराइल में एक आदमी था, बड़ा गुनाहगार बदकार बदकिरदार था। जब वफात का वक़्त करीब आया तो अपने बेटों को बुलाया कि बेटा मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए कैसे बाप साबित हुआ। बेटों ने कहा कि अब्बा जान आप हमारे बहुत अच्छे बाप हैं, आपने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ कमाया है, बहुत मशक्क़तें बर्दाश्त की हैं। उस बंदे ने कहा कि मेरे बेटो मैंने मेहनत कर करके आप लोगों की दुनिया तो बनाई है, लेकिन गुनाह कर करके अपनी आखिरत बर्बाद कर बैठा हूँ। मेरे बेटो मुझे अच्छी तरह पता है कि जब मुझे अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा, मुझे वो अजाब दिया जाएगा कि ऐसा अजाब दुनिया में किसी को नहीं दिया जाएगा। मेरे बेटो मेरी वसीयत सुन लो कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे कब्रिस्तान में दफन न करो, मेरा जिस्म आग में जला दो। जब ये मुकम्मल कोयला बन जाए फिर कोयले को अच्छी तरह पीस लो, नरम राख बन जाए, जर्रा जर्रा बन जाए, फिर उस राख में से आधी राख समुंदर में बखेर दो ताकि पानी की लहरों के साथ दुनिया के कोने कोने तक यह राख पहुंच जाए। आधी राख तेज हवा के सामने सहराओं में उड़ा दो ताकि हवा के झोंकों के साथ सहरा के जर्रे जर्रे में यह राख मिल जाए, ताकि अल्लाह ताला मुझे दोबारा जिंदा न करे।
बंदा फौत हो गया, बेटों ने उसकी वसीयत के मुताबिक वही कुछ कर लिया, लेकिन अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। समुंदर को हुक्म दिया राख इकट्ठी कर लो, समुंदर ने राख को इकट्ठा किया। हवा को हुक्म दिया सहराओं से राख इकट्ठी कर लो, हवा ने सहराओं से राख इकट्ठी कर ली। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लफ्ज़ कुन फरमाया, बंदा खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने पूछा, मेरे बंदे तूने ये वसीयत क्यों की थी? बंदे ने कहा कि शफ़क़तम मिनका या रब्बे, अय रब तेरे अज़ाब के डर से मैंने ये वसीयत की थी। अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा जब तेरे दिल में मेरे अज़ाब का खौफ मौजूद था, आज मैं तेरी मग़फ़िरत का फ़ैसला कर देता हूँ। तो मेरे भाइयों, वही रब है जिसकी हम नाफरमानी करते हैं, माफ़ी मांगते हैं तो वो माफ़ करने में देर नहीं करता। मिशकात शरीफ की हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में थे। कुछ गैर मुस्लिमों के कैदी मुसलमानों के कब्ज़े में आए थे। मर्द भी थे, ख़वातीन भी थीं, छोटे छोटे बच्चे भी थे। चुनांचे बहुत सारे कैदी मुसलमानों के पास थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उन कैदियों में एक खातून इधर उधर भाग रही थी। उसका छोटा बच्चा कहीं दाएं बाएं हो गया था, निगाहों से ओझल हो गया था। बहुत बेकरारी की हालत में अपने बच्चे की तलाश में इधर उधर भाग रही थी। दूर से उसको अपना बच्चा नजर आया, भागती हुई गई, बच्चे को साथ पकड़ लिया, सीने से लगाया, फिर अपना दूध पिलाना शुरू कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उस माँ की मोहब्बत को देखा तो सहाबा को फरमाया, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि ये खातून कभी अपने बेटे को आग में फेंक देगी? सहाबा ने कहा, मुमकिन नहीं है, ये खातून अपने बेटे से इतनी मोहब्बत करती है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ इस माँ से भी ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस करीम और रहीम रब से माफ़ी मांगने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। यकीनन वो माफ़ भी करता है, और जो लोग तौबा करते हैं वो तौबा करने वालों से अल्लाह मोहब्बत भी करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तव्वाबीन से मोहब्बत करता है। एक होता है ताइब, गुनाह कर लिए, आखिर में एक बार तौबा कर ली और जिंदगी बदल ली, ये होता है ताइब। इसकी बात नहीं हो रही, बात उसकी हो रही है जो गुनाह कर लेता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाता है, फिर तौबा करता है, फिर गुनाह हो जाए, फिर तौबा करता है, उसको कहते हैं तव्वाब। वो बार बार तौबा करने वाला। अल्लाह ताला ऐसे बंदों से मोहब्बत करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों से बचाओ, अल्लाह के कहर और गजब से हिफाजत, परेशानियों से, मुश्किलात से निजात के लिए ये 3 नुकाती फार्मूला बताया कि अपनी ज़ुबान को काबू कर लो, घर में संभल के रहो, गलती हो जाए बंदों के मामलात में तो बंदों से माफ़ी मांगने में देर न करो, रब के मामले में कोई गलती हो जाए तो रब से माफ़ी मांगने में देर न करो। सुकून और इत्मीनान मिल जाएगा, दुनिया का सुकून और आखिरत का सुकून हमारा मुक़द्दर बन जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।